اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے فاتحین۔ اور فاتحین میں پیارے بچوں ہم پڑھیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ غلبہ اسلام کے لیے مسلم فاتحین کے کردار سے آگاہ ہو سکیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، شجاعت و قیادت اور جہادی کارناموں سے آگاہ ہو سکیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سیف اللہ کے بارے میں جان سکیں، معرکوں میں فتح کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے موئے مبارک کی برکت اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی سے آگاہ ہو سکیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور کردار کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت حاصل کر کے ان کی قائدانہ صلاحیتوں، بہادری اور عزم و ہمت سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو اب آتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کی طرف۔ پیارے بچوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، عظیم فاتح اور سپہ سالار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو سلیمان اور لقب سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ لقب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دیا تھا، جو کہ جنگ موطا کے موقع پر ان کو ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو مخزوم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے ذہین، نڈر اور بہادر تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، نیزہ بازی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصی وجاہت، ثابت قدمی، فن خطابت، سخاوت و فیاضی کا پیکر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر قریش کے سپہ سالار رہے۔ 8 ہجری میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے کچھ عرصے بعد ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز معرکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے، جو کہ آج کا موجودہ اردن کا علاقہ ہے، بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اس جنگ میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں ہی سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ تو بچوں آپ لوگ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000، اور بادشاہ ہرقل کا لشکر جو کہ ٹرینڈ فوجی تھے سارے کے سارے، وہ تھے تقریباً 1,00,000۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار بالکل اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یک کے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ مسلمان مجاہدین کے لیے یہ ایک مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔
ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی کو جن کا نام تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں ایک یمنی بانا پیارے بچوں ایک چھوٹی سی تلوار کو کہتے ہیں جو ہی بس وہی باقی بچی تھی۔ جمادی الاول 8 ہجری میں جنگ موتا لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شجاعت سے دشمن کا مقابلہ کیا اور لشکر اسلام کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کر واپس مدینہ منورہ لے آئے۔ اس جنگ میں اتنی دلیری کا مظاہرہ کرنے کی بنا پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں جنگ موتا ہی کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد عہد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم عہد صدیقی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور عہد فاروقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لشکر اسلام کے مختلف معرکوں میں قیادت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت جس کو عہد صدیقی کہا جاتا ہے، اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو جنگ یمامہ میں شکست فاش دی۔ عراق کی عظیم الشان فتح میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داد شجاعت پائی۔ جنگ یرموک 13 ہجری میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ جنگ یرموک کے بعد رومی فوج کے حوصلے پست ہو گئے، اب ان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رہی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کی فتوحات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اہم کردار ہے۔ جنگ یرموک میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی کہیں گم ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ گمشدہ ٹوپی کو تلاش کیا جائے۔ سپہ سالار کا حکم ملتے ہی گمشدہ ٹوپی کی تلاش میں سپاہی سرگردہ ہو گئے۔ بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد آخر کار ٹوپی مل گئی۔ لوگ اس پرانی اور بوسیدہ ٹوپی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ٹوپی کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت اس ٹوپی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کی گمشدگی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا اور اپنے سر مبارک کے موئے مبارک یعنی کہ بال مبارک اتروائے۔ لوگوں نے موئے مبارک لینے میں جلدی کی اور میں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی پیشانی کے موئے مبارک لینے میں سبقت لی اور ان اب موئے مبارک کو اپنی اس ٹوپی میں سی لیا۔ اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی شریک ہوا یہ ٹوپی میرے ساتھ رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہر مرتبہ مجھے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زیادہ معرکوں میں حصہ لیا، بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تلوار، خنجر، نیزہ یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ میدان جنگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ شہادت لے کر جاتے تھے، لیکن شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں نہ تھی۔ کیوں پیارے بچوں، کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ آپ سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار جو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اور بستر مرگ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میں میدان جنگ میں شہید ہونا چاہتا تھا، لیکن میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا تھا کہ میں موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں۔ چنانچہ 21 ہجری شام کے شہر حمص کے ایک قریبی گاؤں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔